أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال بے شک ہم نے یہ امانت آسمان زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تھی فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا سو انہوں نے انکار کر دیا اس کی ذمہ داری اٹھانے سے وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس سے ڈر گئے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا بے شک یہ انسان ظالم ہے اور جاہل ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین مرد اور منافق عورتوں مشرک مرد اور مشرکہ عورتوں کو سزا دے گا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ قبول فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے اصول بیان کیے کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو صاف بات کہو اس سے تمہارے اعمال کی بھی اصلاح ہوگی اور تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور اصل چیز جو ہے وہ اطاعت رسول ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی تو وہ کامیاب ہو گیا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات بے شک ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر پیش کیا زمین پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا آسمان نے زمین نے پہاڑوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اور اس کا بوجھ اٹھانے سے وہ ڈر گئے اس امانت سے مراد کیا ہے اس امانت سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ امانت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مکلف بنایا گیا انسان کو تو یہ مکلف بنانا یہ تکلیف یہ ہے امانت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کو اپنی اطاعت کو اور اپنی رضامندی کو سب سے پہلے آسمانوں پہ پیش کیا کہ تم اسے قبول کر لو اگر پورے کرو گے تو جنت ہے اور اگر پورا نہ کرو تو جہنم ہے اسی طرح پھر پہاڑوں پر پیش کیا پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا زمین پر پیش کیا زمین نے بھی انکار کر دیا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وہ اس بار گراں کو اٹھانے سے ڈر گئے اب پہاڑ زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سب سے بڑے مظہر ہیں آسمانوں کی بلندی زمین کا پھیلاؤ اور پہاڑوں کی استقامت یہ ایک مثال ہے لیکن اللہ کے جو احکامات ہیں ان کا بار ان کا بوجھ اٹھانے سے یہ بھی ڈر گئے انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے احکامات کا بوجھ اٹھائیں ہم مکلف نہیں بنتے نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سارے جتنے شریعت کے اعمال ہیں یہ اللہ کی وہ امانت ہے تو اس امانت سے انہوں نے انکار کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انسان پر اسے پیش کیا
وحملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ انسان کی عظمت، انسان کی ہمت اور انسان کی بہادری اس سے مترشح ہوتی ہے کہ وہ بوجھ جسے آسمانوں نے، زمینوں نے، پہاڑوں نے رد کر دیا، انکار کر دیا اٹھانے سے، انسان نے اسے اٹھا لیا، اور انسان نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے کا یہ بار گراں جو ہے یہ برداشت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ پہلے آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے اس امانت کو پیش کیا اور کہا کہ پورا کرو گے تو جنت ہے، رضا ہے اللہ کی، اور اگر پورا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا غصہ ہے، غضب ہے اور جہنم ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ قبول ہے، منظور ہے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اور اب ہمارے پاس یہ جتنا بھی دین ہے، جو کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جتنے احکامات ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات ہیں، یہ سارے کے سارے وہ امانت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر پیش کی اور انہوں نے قبول کی، اور پھر ان سب کی حفاظت کرنے والا، ان سب کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کا انتہائی مقرب اور انتہائی قریبی بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت اس کے لیے تیار کر رکھی۔ فرمایا انہو کان ظلوما جہولا، بے شک انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ ظالم اور جاہل ہونے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اس بار گراں کو اٹھانے کے بعد اس کے انجام اور اس کے انجام کو معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ انسان پھر سستی کرتا ہے، پھر غفلت کرتا ہے، پھر ان احکامات کو پورا نہیں کرتا جو بار امانت اس نے اٹھا دیا۔ اسے معلوم بھی ہے کہ اگر پورا نہ کیا تو پھر اللہ کی سزا ہے، جہنم ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی یہ اتنا ظالم ہے کہ اسے پس پش ڈال دیتا ہے، یہ اتنا جاہل ہے کہ اسے بھول جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس نے اس بار کو اٹھا لیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا، تو مکمل طور پر پھر ان احکامات پر عمل پیرا ہو۔ فرمایا لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو اس بار گراں کو نہ اٹھانے کی وجہ سے یا اس میں غفلت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ عذاب دے گا، اور اس سے جو پہلو تہی کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، وہ منافق یا مشرک ہی ہو سکتے ہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، جو اس بار گراں کو اٹھانے والے ہیں، اس پر عمل پیرا ہونے والے ہیں، تو یتوب اللہ ان کی طرف توجہ کرے گا، اللہ ان پر رحمت کرے گا، اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ ساری کوشش کرنے کے باوجود اگر بتقاضۂ بشریت انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ، تو کان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔